سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر ایف آئی اے کا بڑا اقدام سامنے آیا ہے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جدید ٹیکنالوجی کا حامل سیکنڈ لائن بارڈر کنٹرول آفس قائم کر دیا گیا ہے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق آئی سی ایم پی ڈی کے تعاون سے نصب کیا گیا سسٹم غیر قانونی امیگریشن کو روکے گا۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر ایف آئی اے کا یہ بڑا اقدام سامنے آیا ہے، جہاں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جدید ٹیکنالوجی کا حامل سیکنڈ لائن بارڈر کنٹرول آفس قائم کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں محمد علی سے۔ جی علی، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ لاہور میں جدید ٹیکنالوجی کا حامل اس میں سیکنڈ لائن بارڈر کنٹرول آفس قائم کر دیا گیا ہے۔ آئی سی ایم پی ڈی کے تعاون سے نصب کیا گیا سسٹم غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے حوالے سے جو وہ کامیاب ہوگا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون سرفراز خان ورک اور جدید علاج کے استعمال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ان کو، جب ایڈیشنل ڈائریکٹر امیگریشن عائشہ آغا انٹرنیشنل سینیٹر برائے مائگریشن پالیسی کے کام بھی موجود تھے۔ جدید علاج کے باعث ایف آئی اے کی غیر قانونی امیگریشن روکنے کی صلاحیت بہتر ہوگی، کیونکہ لاہور ایئرپورٹ سمیت ملک بھر کے ایئرپورٹ پہ لوگ جعلی پاسپورٹ جعلی ویزوز کے ذریعے بہت زیادہ ٹریول کر رہے تھے۔ مختلف ایجنٹ جو تھے وہ کامیاب ہو رہے تھے لوگوں کو باہر بھجوانے کے حوالے سے۔ یہ ایک سسٹم نصب کیا گیا ہے جس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے خود کریں گے، اور وزیر داخلہ کو روزانہ کی بنیاد پر اس سسٹم کی رپورٹ بھجوائی جائے گی تاکہ جعلی ویزے کی روک تھام کی جائے اور ایسے عناصر کو گرفتار کیا جائے جو لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں سے پیسے لاکھوں روپے بٹورتے ہیں۔ جب ایئرپورٹ میں مسافر پہنچتا ہے تو اس کے پہنچنے پر وہ اصل حقائق سامنے آتے ہیں کہ جعلی ویزا ہے، اقامہ جعلی یا ریزیڈنشل کارڈ جو رہائشی کارڈ ہے لوگوں کے، وہ بیرون ملک اٹلی یورپ کے جعلی زیادہ استعمال ہو رہے تھے۔ اس حوالے سے ایجنسیز کی رپورٹ سیکیورٹی نے یہ ایک ہمیں رپورٹ محکمہ داخلہ کو بھجوائی تھی کہ لاہور ایئرپورٹس میں دیگر تمام ایئرپورٹس فنکشنل 28 سے زیادہ ایئرپورٹس ہیں جہاں پہ فلائٹس آپریٹ کی جاتی ہیں۔ تمام تر ایئرپورٹس پہ کوشش کی جائے گی کہ لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان، فیصل آباد ایئرپورٹ، کوئٹہ، اسی طرح جتنے بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں تمام ایئرپورٹس پر ایسا یہ سسٹم نصب کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد علی آپ کا۔ ٹیپا نے شہر میں لگے ڈائریکشن بورڈز کی فیسوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ مالی سال کے آغاز پر ہی نئے فیس کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈائریکشن بورڈ کی سالانہ فیس 10% اضافے کے ساتھ ادا کرنا ہوگی۔ کمپینز کے ڈائریکشن بورڈز کے لیے بھی نئے قوانین واضح کر دیے گئے ہیں۔ زین العابدین کی رپورٹ۔ مہنگائی کے اثرات ٹریفک سروے رپورٹس میں بھی نظر آنے لگے۔ ٹیپا نے ٹریفک سروے رپورٹس، این او سی اور دیگر رپورٹس کی فیسیں بڑھا دیں۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے کنسٹرکشن انڈسٹری پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی منظوری دے دی۔ نئے مالی سال میں نئی فیسوں کا اطلاق کر دیا گیا۔ ٹی آئی اے چیکنگ اور این او سی فیس میں اضافہ کر دیا گیا۔ ٹیپا نے سابق فیصلے منسوخ کرتے ہوئے سالانہ فیسیں عائد کر دیں۔ نئے فیصلوں کے مطابق ہر سال ڈائریکشن بورڈ کی سالانہ فیس دینا لازم قرار۔ کسی بھی درخواست گزار اور کمپنی کی ڈائریکشن بورڈ کی سالانہ فیس 25,000 روپے کر دی گئی۔ ڈائریکشن بورڈ کی سالانہ فیس 10% اضافے کے ساتھ ادا کرنا ہوگی۔ کمپنیز کے ڈائریکشن بورڈز کے لیے نئے قوانین وضع کر دیے گئے۔ ہیلتھ کیئر سینٹر اور ہسپتال 2 کنال یا زائد رقبے کو ڈائریکشن بورڈ کی اجازت ہوگی۔ آئی پی پیز کے بھاری بھرکم معاہدوں سے تاجر رہنما شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ کہتے ہیں کہ معاہدوں پر نظر ثانی اشد ضروری ہے۔ صنعت کاروں نے انڈسٹری کو فوری سستی بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ صنعت کاروں اور تاجر رہنماؤں کا لاہور چیمبر آف کامرس میں اجلاس۔ آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز پر شدید تحفظات کا اظہار۔ نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس عدنان خالد بٹ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ بجلی کی اس قیمت پر کاروبار چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت ایم ڈی آئی فکس ٹیکس کو فوری ختم کرے۔ ہم ریجنل پرائز وار سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے جتنے صنعت کار ہیں و تاجر اس وقت مہنگی بجلی و گیس اور ہائی مارک اپ کی وجہ سے اپنی صنعتی پہیے کو آسانی سے چلانے میں کامیاب نہیں اور دن بہ دن صنعتی پہیہ سست روی کا شکار ہے۔ تاجر رہنماؤں خالد محمود کھوکر اور عرفان احمد نے بتایا کہ بجلی کی ان قیمتوں پر صنعت کسی صورت نہیں چل سکتی۔ ہمارے ہاں 70% جو انڈسٹری ہے اس وقت آلموسٹ بند ہونے کی دہلیز پہ پہنچ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اس میں اب انٹرنیشنل لیول پہ میٹ کرنا ناممکن ہو گیا ڈیو ٹو الیکٹریسٹی اور گیس پرابلم۔ بجلی کی پرائسز کا جو معاملہ ہے وہ ایک کرائسس کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ یہ جو پرائس اس وقت کچھ آئی پی پیز کی وجہ سے اور کچھ آپ کے انفلیشن کی وجہ سے جہاں بجلی کی پرائس چلی گئی ہے
کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان مینوفیکچرنگ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اجلاس میں ارشد بیگ، معظم علی خان اور فیاض شیخ سمیت دیگر کاروباری رہنماؤں نے بھی آئی پی پیز کے بھاری بھرکم کیپیسٹی چارجز پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ کیمرامین عدنان حسن کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں بجلی کی موجودہ قیمتوں پر نہ کاروبار چل سکتا ہے اور نہ ہی صنعت۔ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان سے ہر طبقہ تکلیف میں ہے۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے امید ظاہر کی ہے کہ ملک مشکل حالات سے ضرور نکلے گا۔ ہم پر امید ہے سوشل میڈیا پر نا امیدی پھیلانے والوں کو نہ سنیں۔ ایف پی سی سی آئی ریجنل آفس لاہور میں سیمینار سے خطاب میں سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ پورے پاکستان کے چیمبرز آئی پی پیز کے خلاف ہیں۔ آئی پی پیز کے معاہدے ملک کے حق میں نہیں، تمام بزنس کمیونٹی اس کا حل تلاش کرنے کی خواہاں ہے۔ بجلی کی قیمت نہ صنعت دے سکتی ہے، نہ یہ آئی پی پی ایگریمنٹس چل سکتے ہیں۔ ہر میٹنگ میں ہم یہ بات کرتے ہیں، بجلی ہمارا مسئلہ ہے، آئی پی پی ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ صرف آئی پی پی کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان کی سالیڈیرٹی، پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور پاکستان کی بقا کے لیے بنا ہے۔ ہمیں اپنے اداروں کو ساتھ لے کے ہم نے کاروبار بنانے ہیں، ہم نے لوگوں کو جابز کریٹ کرنے ہیں۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ سرمایہ کار اگر بھاگیں گے تو بجلی کی قیمت کی وجہ سے بھاگیں گے۔ مہنگی بجلی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پھر بھی ہم نا امید نہیں، اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کو ہمیں حوصلے کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آگے لے کر اس سے نکالنے کی صحیح اور کوشش کرنی چاہیے۔ بزنس سیکٹرز کے عہدیداران نے بھی آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے خلاف بھرپور مہم چلانے کا اعادہ کیا۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ اس کے علاوہ ہر طرف مہنگائی کی دہائی، کیا سبزیاں اور کیا پھل، سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ مرغی کا گوشت معمولی سستا ہو کر بھی جیب پر بھاری ہے۔ شدید گرمی میں انڈے بھی قوت خرید سے دور ہو چکے ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی۔ سبزیوں اور پھلوں سمیت برائلر اور انڈے بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں آج 11 سبزیوں کے دام بڑھا دیے گئے۔ مارکیٹ میں سبزیاں سرکاری ریٹ کے برعکس فروخت ہو رہی ہیں۔ لہسن ہرنائی 550 روپے کلو، سبز مرچ 150 روپے کلو، لیمو دیسی 600 روپے کلو، ٹینڈے دیسی 200 روپے کلو تک فروخت ہو رہے ہیں۔ مہنگے پھل سستے نہ ہو سکے، پھل بھی غریب عوام کی قوت خرید سے باہر ہیں۔ سیب کالا کولو 450 روپے کلو، کیلا درجہ اول 180 روپے درجن تک بک رہا ہے۔ آلو بخارا 320 روپے کلو، آڑو 280، آم سندری 250 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کیا خریدیں کیا چھوڑیں، اخراجات مہنگائی نے کئی گنا بڑھا دیے ہیں۔ بچوں کا پیٹ پالیں یا بجلی کے بل ادا کریں۔ مارکیٹ میں برائلر کی قیمت میں معمولی کمی ہوئی ہے۔ مرغی کا گوشت 3 روپے سستا ہو کر 584 روپے کلو ہو گیا ہے، جبکہ انڈے 260 روپے درجن کی سطح پر برقرار ہیں۔